الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأولئك عسى أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا وراح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. معزز حاضرین، سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ محض اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے آج ہم اللہ کے گھر میں کچھ سیکھنے، کچھ پڑھنے اور کچھ جاننے کے لیے جمع ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ یتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں، مسجد میں بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، دین کے احکام، شریعت کے مسائل کو سمجھتے ہیں، تو فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رحمتیں گھیر لیتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم کتنا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آج اس بات کی توفیق دی کہ ہم اللہ کے گھر میں محض اللہ کی کچھ باتوں کو سننے کے لیے، قرآن کے پیغام کو سننے کے لیے، رسول کی احادیث کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں. اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. معزز حاضرین، مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص کر دیا گیا. مسجد، فقہا لکھتے ہیں کہ مسجد وہ جگہ ہے جو شخصی تملک سے، شخصی ملکیت سے، انفرادی ملکیت سے آزاد ہو کر وقف فی سبیل اللہ ہو گیا ہو اور وہ جگہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خاص ہو گیا ہو، وہ جگہ مسجد ہے. مسجد اس دنیا کی سب سے بہترین، سب سے پاکیزہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب جگہ مساجد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ مسجد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے. مسجدیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی پسندیدہ کیوں ہے، کیوں محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مساجد؟ اس لیے کہ مساجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے،
لوگ قرآن پڑھتے ہیں، لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، مسجد میں ذکر و اذکار ہوتا ہے، دعائیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، دین کی باتیں ہوتی ہے، اسلامی تعلیمات اور ہدایات کو لوگ سیکھتے ہیں، توحید کا پیغام دنیا میں مساجد سے عام ہوتا ہے۔ مساجد مراکز نور ہے، یہاں سے نور پھیلتا ہے پورے دنیا کے اندر۔ مساجد امن کی جگہ ہے، امن و امان کی جگہ ہے، مساجد سے پیام امن پوری دنیا کے اندر، مساجد پورے دنیا کے اندر پیام امن کو پھیلاتا ہے۔ بیت اللہ الحرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو گیا، مسجد حرام میں داخل ہو گیا، گویا وہ اسے امن مل گیا، اسے امن امان نصیب ہو گئی جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو غزوے کے لیے بھیجتے تھے، جنگ کے لیے بھیجتے تھے، تو کہتے تھے، نصیحت کرتے تھے، ہدایت دیتے تھے کہ اس جگہ حملہ نہ کرنا، اس بستی میں حملہ مت کرنا، اس بستی والوں سے مت لڑنا جس بستی میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو، جہاں اذان دی جاتی ہو، جہاں اذان کے کلمات کہے جاتے ہوں، جہاں نماز ادا کی جاتی ہو، مؤذن اذان دے رہا ہے، ایسی جگہ جو ہے آپ حملہ نہ کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مساجد امن کا پیغام دنیا کے اندر پھیلاتا ہے۔ مساجد کے بغیر اسلامی معاشرے کا تصور ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، بلکہ آپ قرآن اور احادیث کا مطالعہ کیجئے۔ ایک انسان جب مسلمان ہوتا ہے، جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو اسلام اس کی اصلاح کے لیے، اس کی گندگیوں کو دور کرنے کے لیے، کوئی شخص جب اسلام کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہوتا ہے، اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلا کام جو اسے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ آپ مسلمان ہوئے، اس کا عملی مظہر یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کر یہ ثابت کر دیں کہ آپ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خیال ہے اگر تمہارے گھر کے آگے ایک نہر ہو اور اس نہر میں کوئی انسان دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم کے اندر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے کہا بالکل نہیں، 5 مرتبہ دن میں 5 مرتبہ ہم نہر میں نہائیں گے تو کیسے گندگی باقی رہے گی؟ ساری گندگیاں دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال ہے اس شخص کی، اس مسلمان اس نمازی بندے کی جو نماز پڑھتا ہے، دن میں 5 مرتبہ اگر نماز پڑھتا ہے، هل يبقى من درنه شيء، کیا اس کے اندر کوئی گندگی، کوئی برائی اس کے اندر باقی رہے گی؟ نہیں۔ اسے پتا چلا کہ فرد کی اصلاح، کوئی انسان اگر اصلاح کرنا چاہتا ہے، کوئی انسان اگر صحیح دین پر چلنا چاہتا ہے تو گویا کہ اسے نماز پڑھنا ہوگا۔ نماز پڑھنے سے گندگیاں دور ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے فرد کی اصلاح ہوتی ہے اور معاشرے کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اور نماز باجماعت پڑھنے کے لیے مسجد کا قیام ضروری ہے۔ مسجد قائم کرنا، مسجد کو آباد کرنا، مسجد کو تعمیر کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول اس دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے جب اولاد پھیل گئے اور ایک مجتمع، ایک سوسائٹی کی شکل اختیار کر لیا، تو حضرت آدم نے پہلا کام جو کیا وہ یہ ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، اس دنیا کی سب سے پہلے گھر اللہ کا گھر ہے۔ حضرت آدم کی اولاد میں جب اور اضافہ ہوتا گیا، اقطار ارض میں پھیل گئے، دنیا کے گوشے گوشے میں، کنارے کنارے میں پھیل گئے، تو حضرت آدم کی ایک اولاد نے بیت المقدس فلسطین میں قائم کیا، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تجدید کیا، دوبارہ تعمیر کرایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو وصیت کیا، نصیحت کیا، اور ان سے وعدہ لیا کہ آپ خانہ کعبہ کو پاک صاف کریں، طواف کرنے والوں کے لیے
نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ انسانی جسم میں جو مقام دل کا ہے، انسانی جسم میں جو مقام دل کا ہے، وہی مقام انسانی بستی میں مساجد کا ہے۔ دل ایمان سے آباد ہوتا ہے، دل عقیدہ توحید سے آباد ہوتا ہے، دل نور اللہ، اللہ کی روشنی سے آباد ہوتا ہے۔ اسی طرح مساجد اللہ کی عبادت سے آباد ہوتی ہے، لہذا اللہ کی مساجد کو عبادت سے آباد کیجیے۔ وہ لوگ مسجد کو تعمیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ۔ مسجد کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پر جس کا ایمان ہے اور قیامت کے دن پر بعث بعد الموت پر جس کا یقین ہے، جس پر ایمان ہے، اور جو نماز پڑھتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، وہی مسجد کی تعمیر کرتے ہیں۔ گویا مسجد کی تعمیر کرنے والے، اس کی 4 خصوصیات اس آیت کے اندر بیان کی گئی۔ وہی شخص مسجد کو تعمیر کرتا ہے جس کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے، جو اللہ کے رب مانتا ہے، جو اللہ کو معبود مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر اللہ تعالیٰ کو ایک جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے صفات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے۔ اور وہ شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے جو قیامت کے دن پر روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور وہی شخص مسجد کی تعمیر کرتا ہے جو نماز ادا کرتا ہے، نماز قائم کرتا ہے۔ نماز قائم کرنا یہ اللہ کا حق ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ بندے کا حق ہے۔ تو وہ شخص مسجد کو تعمیر کرتے ہیں جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں اور جو بندے کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں، اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی پیر سے، کسی بزرگ سے، کسی دیوتا سے، دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ لا منجا الا اللہ، نہیں ڈرتے ہیں سوائے اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے پناہ نہیں مانگتے۔ کون؟ وہ لوگ جو مسجد کو تعمیر کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ مساجد کو تعمیر کرنا حقیقی معنی میں مساجد کو تعمیر کرنا یہ ہے، ایک معنی تو یہ ہے کہ آپ مسجد کو بنائیں، جو ظاہری معنی ہے، آپ مسجد کو بنائیں، مسجد کو چونا گج کر کے بنائیں، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مسجد کو اللہ کی عبادت سے، تلاوت قرآن سے، ذکر و اذکار سے، دروس سے، اسلامی تعلیمات اور ہدایت کو مساجد میں سیکھ کر آپ مسجد کو تعمیر کریں۔ مسجد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بڑی عالیشان مسجد بنا لیں، ایئر کنڈیشن اور اے سی والے مسجد بنا لیں اور مسجد کو آباد کرنے والے نہ ہوں، مسجد میں نماز پڑھنے والے بہت کم ہوں۔ مسجد کی تعمیر یہ نہیں ہے، مسجد کی تعمیر یہ بھی ہے کہ آپ مسجد کو آباد رکھیں نماز سے، ذکر و اذکار سے، دعا سے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مساجد تو صرف اللہ کے لیے ہے، مساجد تو صرف اللہ کے لیے ہے، لہذا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگو، کسی سے نہیں دعا کرو، دعا کرے گا تو اللہ سے دعا کرو۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کو پکارو، مسجد میں شور و شغب مت کرو، مسجد میں سر پھٹاول نہ کرو، مسجد کو سیاسی اکھاڑا مت بناؤ۔ مسجد اللہ کے لیے ہے، یہ سیاست کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل کیا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ مسجد ضرار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا کہ وہ لوگ جو مسجد ضرار اختیار کرتے ہیں اور مسجد کے ذریعے سے کفر پھیلاتے ہیں اور مسجد کو ایسی مسجدیں تعمیر کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو، تفرقہ بازی ہو، وہ مسجد تکلیف دہ۔ مسجد ضرار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی کے عقیدہ و عمل کو نقصان پہنچائے۔ ضرار میں نقصان میں شامل ہے وہ مسجد جہاں
اللہ کا ذکر نہ ہو، قرآن حدیث کی باتیں نہ ہو، جہاں بزرگوں کے قصے اور کہانیاں سنائی جاتی ہو، جہاں ملفوظات بتائے جاتے ہو، جہاں فضائل اعمال کیے جاتے ہو، جہاں فضائل اعمال پڑھے جاتے ہو، جہاں ایران اور قرآن کی باتیں ہوتی ہو، ادھر ادھر کی باتیں ہو اور قرآن حدیث کی باتیں نہ ہو، تو وہ قسم اللہ کی وہ مسجد زراعت ہے، ایسی مسجد کو منہدم کر دیا جانا چاہیے۔ اور وہ مسجد جس میں جو لوگوں کو بانٹے، جو لوگوں کے درمیان، جو لوگوں کے اتحاد کو پارا پارا کرے، وہ مسجد جس میں سازش ہو مسلمانوں کے خلاف، جو مسجد جس میں لڑائی اور جھگڑے کی باتیں ہوں، مسلمانوں کو توڑنے افسانے کی باتیں ہو، ایسی مسجد زرار ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور کے اندر فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ شان والے مرد ہیں، کچھ ایسے مرد ہیں جو اٹھاتے ہیں، جو مسجد کو اٹھاتے ہیں، یعنی مسجدوں کو بلند کرتے ہیں، مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو حصی معنی میں تعمیر کرتے ہیں، ظاہری طور پر بھی تعمیر کرتے ہیں، مسجد کو معنوی طور پر بھی تعمیر کرتے ہیں، مسجد کی مرمت کرتے ہیں، مسجد کی اصلاح کرتے ہیں، مسجد میں کوئی خرابی آ گئی، مسجد میں گندگی ہے، گندگی کو صاف کرتے ہیں۔ آج گندگی، مسجد کی گندگی کو صاف کرنا، مساجد کو پاک صاف کرنا، یہ لوگ عیب اور حقیر بات سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد کیجئے، وہ عورت، وہ کالی کلوٹی، وہ حبشی عورت جو مسجد نبوی کی خدمت کر رہی تھی، مسجد نبوی کو جھاڑو پوچھا لگا رہی تھی، ایک دن وہ عورت مر گئی، وفات پا گئی۔ مسجد کی خادمہ، وہ کالی کلو کی حبشی عورت ایک دن وفات پا گئی۔ صحابہ کرام نے اس کے معاملے کو حقیر سمجھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، اللہ کے رسول کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ صحابہ کرام نے اس عورت کو لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح مسجد صاف کرنے والی اس عورت، کالی کلو کی عورت، اس حبشی عورت کی تلاش کر رہے ہیں، کہاں ہے وہ؟ نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ رات میں وفات پا گئی، ہم لوگوں نے اسے دفن کر دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا دلونی علی قبری، دلونی علی قبرہا، اے لوگوں مجھے قبرستان لے چلو اور اس کی قبر کے بارے میں بتاؤ، کون سا وہ قبر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس کالی کلو کی خادمہ مسجد کی قبر پر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا؟ اللہ کے رسول نے ایک کالی کلو کی عورت، حبشی عورت جو مسجد نبوی کی خدمت کر رہی تھی، اس کو اتنا اہتمام دے رہے ہیں، اس کو اتنا اہم سمجھ رہے ہیں، یہ بہت محترم شان کم کر رہی تھی، بہت اچھا عمل کر رہی تھی، اس لیے اس کے قبر میں جا کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ لوگ مسجد کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مسجد کے خادمہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت کم نظر ہے، ہیچ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہ غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز دیکھا مسجد نبوی کے قبلے کی جانب دیوار پر بلغم کا اثر ہے یا کچھ گندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھری لیا اور اس گندگی کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور پھر ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ خوشبو لے کر آؤ، اور خوشبو لایا اور خود اللہ کے رسول نے اس گندگی کی جگہ کو صاف کرنے کے بعد وہاں خوشبو لگا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مسجد صاف کر رہے ہیں، مسجد صاف کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور قباء میں 4 دن جب آپ نے قیام فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر نہیں، غریب الدیار ہے، اجنبی ہے، مسافر ہے، سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد ڈالی، 4 دن رہے مسجد کی تعمیر کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء سے مدینہ منورہ کی طرف چلے اور مدینے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنے ایک باغیچے کے سامنے جب وہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے باغ کے سامنے کھڑی ہو گئی، بیٹھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سر چھپانے کا چھت نہیں، ابھی رہنے سہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، گھر نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول کو فکر ہے مسجد بنانے کی، اللہ کے گھر تعمیر کرنے کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کس کی زمین ہے؟ کون اس زمین کا مالک ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، انصاریوں نے کہا کہ 2 یتیم بچوں کا ہے۔
اللہ کے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 یتیم بچوں کو بلایا اور اسے اس زمین کو خرید کر مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مسجد ہے، لہذا مسجد کی اہمیت کو سمجھیے۔ مسجد یہ مرکز نور ہے، یہ مرکز توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر متعدد آیات کے اندر یہ کہا، مسجد کی نسبت اپنی مسجد کی نسبت اپنی ذات کی طرف کی، مسجد کی اضافت اور نسبت اپنی ذات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ اس سے مسجد کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد اللہ کے لیے، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں تو آسمان اور زمین کی جتنے بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر مسجد کے مقام اور اس کے عظیم الشان ہونے کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا مسجد اللہ کا گھر ہے، لہٰذا اللہ کا ذکر کیجیے، لہٰذا قرأت قرآن سے مسجد کو آباد رکھیے۔ وہ لوگ جو مساجد کو آتے ہیں رات جب پوری دنیا سوتی ہے، رات کی اندھیری ہے، رب یاد آ گیا، تہجد پڑھنا ہے، اللہ سے مناجات کرنا ہے، مسجد آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بشر النشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ وہ لوگ جو رات کی اندھیری میں جب پوری دنیا سوتی ہے، اس نیند کے عالم میں جب میٹھی میٹھی نیند آتی ہے، دل سونے کو چاہتا ہے، بستر چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے، ایسے وقت میں رات کی اندھیری میں، تاریکی میں، ظلمت میں مسجد آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اسے کامل نور، مکمل روشنی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ قیامت کے دن روشنی کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں وہ جان جائیں گے قیامت کے دن ظلمت اور تاریکی ہوگی کافروں کے لیے۔ معزز دوستو، جو لوگ مسجدوں سے اپنا رشتہ جوڑ کے رکھتے ہیں، مسجد سے تعلق پر اپنا رکھتے ہیں، مسجد سے اپنے آپ کو جڑے رکھنا تقوی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والمسجد بیت کل تقی، کہ مسجد ہر متقی شخص کا گھر ہے۔ یعنی مسجد سے جڑے رہنا، مسجد میں آ کر پڑھنا، مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کرنا، مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھنا، مسجد میں ذکر و اذکار کرنا، یہ آپ کے تقوی کی علامت ہے۔ مسجد شعائر اللہ ہے، مسجد میں بیع و شراء ممنوع ہے، مسجد میں خرید و فروخت اور بزنس ممنوع ہے۔ حرام ہے آپ پر کہ آپ مسجد میں اعلان کریں کہ ہماری فلاں چیز گم ہو گئی ہے۔ حرام ہے کہ کوئی شخص مسجد میں خرید و فروخت کرے، دکانداری کرے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو شخص مسجد میں خرید و فروخت کرے، آپ کہیے کہ لا ربح اللہ تجارتک، اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں برکت نہ دے، اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے۔ آج دیکھیے ہم میں سے کتنے لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قیمت طے کر رہے فون سے۔ قسم اللہ کی ممنوع ہے، حرام ہے۔ حرام ہے کہ آپ مسجد میں بیع و شراء کریں، مسجد میں شور و شغب کریں۔ آپ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اور بڑے مسجد میں نچر پوٹ سے گفتگو کرتے ہیں، بے فائدہ اور مہمل گفتگو کرتے ہیں، ادھر ادھر کی دنیا بھر کی گفتگو کرتے ہیں۔ حرام ہے آپ پر کہ آپ مسجد میں فالتو کی گفتگو کریں، بے فائدہ کی گفتگو کریں۔ حضرت سعید بن یزید رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سعید بن یزید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھا، ایک شخص نے اچانک 2 پتھر چلایا مجھ پر۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر فاروق نے کہا، اے سعید جاؤ، فلاں 2 بچے، یہ فلاں 2 آدمی جو مسجد میں شور و شغب کر رہے ہیں، مسجد میں ہلہ کر رہے ہیں، ان کو بلا کر لاؤ۔ اس 2 بچے، اس 2 آدمی کو بلا کر لایا گیا۔ اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کہاں کے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ طائف کے رہنے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تم مدینہ منورہ کے باسی ہوتے، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہوتے، اس شہر کے ہوتے،
قسم اللہ کی تمہیں ایسی زوردار تمہیں تماچے لگاتا، ایسی تکلیف دار مار مارتا کہ تمہیں یاد ہو جاتی، تمہیں تکلیف ہوتی ایسی مار مارتا۔ میرے بھائیو، اپنے بچوں کو تربیت دیجیے، اپنے بچوں کو سکھا کر مسجد لائیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مسجد نہیں لائیے، آپ اپنے بچوں کو مساجد سے جوڑیے، لیکن اسے ادب سکھلائیے کہ مسجد کے آداب ہیں، مسجد میں شور و شغب نہیں کی جاتی، مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کی جاتی، مسجد میں بیع و شراء نہیں کی جاتی، مسجد میں خرید و فروخت کی باتیں نہیں کی جاتی۔ جو شخص مساجد تعمیر کرتے ہیں، یعنی مساجد کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آپ مسجد کو آباد کر رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ایمان کی گواہی دی ہے جو شخص مسجد آتا ہے، مسجد آ کر نماز پڑھتا ہے، مسجد کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، مسجد کا اہتمام کرتا ہے، مسجد کی بھلائی میں حصہ لیتا ہے، مسجد کی ترقی میں اور تعمیر میں حصہ لیتا ہے، مسجد کو آباد رکھتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، مسجد میں تجوید سیکھتا ہے، مسجد میں اپنی تلاوت کو صحیح کرتا ہے، علماء سے جڑتا ہے، خطباء سے جڑتے ہیں، جو سوالات اس کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ علماء سے پوچھتے ہیں، ائمہ سے پوچھتے ہیں، مسجد کے متولیان اور ذمہ داران سے وہ اپنے سوال کا جواب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ایمان کی گواہی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ وہ برابر مسجد آ رہا ہے، مسجد کو آباد کر رہا ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ جب تک وہ مسجد میں رہتا ہے فرشتے ان کے مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ شخص اس شخص کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کا دن۔ وہ دن کیسا دن ہوگا؟ اس دن کیسا دن ہوگا؟ نہایت ہی شدید گرمی ہوگی، پسینے سے شرابور ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ ایسے وقت میں اعلان کیا جائے گا 7 ایسے لوگ ہیں جسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا قیامت کے دن۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو، جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہو۔ جس طرح یہ پنکھا ہے، یہ پنکھا کبھی مسجد سے باہر نہیں نکلتا، اسی طرح ایک مسلمان بندہ، ایک نمازی بندہ اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے، ہمیشہ مسجد آنے کی اسے خواہش اور تمنا ہوتی ہے۔ ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کی شوق اس کے دل میں مزید رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کو قرآن حدیث کے اندر رباط بھی کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ۔ اس آیت کے اندر جو رباط لفظ رباط آیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی انتظار کریں تو یہ رباط ہے، گویا کہ آپ جہاد میں ہیں، آپ جہاد میں ہیں۔ معزز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، جو مسجد کو آباد کرتے ہیں، جو مسجدوں میں آتے ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ان کی مہمانی تیار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له نزله من الجنہ كلما غدا وراح، کہ جب بھی کوئی شخص صبح یا شام جب بھی مسجد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی تیار کرتا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ جنت میں ہماری مہمانی تیار ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا دل بھی مسجد سے لگا رہے، ہم مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، مسجد کی فعالیت اور مرکزیت کو سمجھیں، کیونکہ مساجد مرکز نور ہے، مساجد مرکز توحید ہے۔ جو لوگ مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، ان کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے اللہ تعالیٰ گارنٹی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ضمانت لیتا ہے ان 3 شخص کے لیے جو وہ کام کرے۔ اللہ تعالیٰ 3 شخص کی گارنٹی لیتا ہے کہ اگر وہ 3 شخص ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر رزق کثیر عطا فرمائے گا، تنگی اور فقر و فاقہ سے نصیب نہ ہوگی، وہ ہمیشہ خوشحال اور سعادت کی زندگی، لگژری زندگی گزارے گا، اور جب مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. ان میں سے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں رزق کثیر عطا کرے گا، فقر و فاقہ اور تنگی میں مبتلا نہ کرے گا اور جنت میں داخل کرے گا، وہ شخص جو مسجد آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ضمانت لے لیا ہے، گارنٹی لے لیا ہے کہ اگر آپ مسجد آتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا. اگر آپ کے رزق میں کمی ہے، اگر آپ فقر و فاقہ کے شکار ہیں، آپ کے پاس اقتصادی مجبوری ہے، مال و دولت نہیں ہے، پریشان خاطر ہے، تو آپ غور کریں کہیں آپ کا رشتہ مسجد سے ٹوٹ تو نہیں گیا. آپ غور کیجئے اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے کہ آپ کہاں ہیں، کہیں آپ اللہ کے گھر سے دور تو نہیں ہو گئے. آپ اپنے نفس کو ٹٹولیے، اپنا جائزہ لیجیے. وہ شخص جو مسجد کو آباد کرتا ہے، جو مسجد آتا ہے، فرشتے اس کے ہمنشین ہوتے ہیں، فرشتے اس کے دوست ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للمساجد اوطادا الملائکۃ جلساؤہم ان غابوا يفتقدونهم وان مرضوا عادوهم وان كانوا في حاجة اعانوهم. وہ لوگ جو مسجدوں کو لازم پکڑتے ہیں، جس طرح یہ پیلر ہے، یہ ہمیشہ مسجد میں رہتا ہے، یہ پیلر کبھی ادھر ادھر نہیں جاتا، مسجد کے میخ ہے. جو شخص مسجد کو ہمیشہ لازم پکڑتا ہے، اللہ تعالی وہ فرشتے اس کے دوست بن جاتے ہیں، فرشتے اس کے ہمنشی اور ساتھی بن جاتے ہیں. وہ بیمار پڑتا ہے تو فرشتے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. وہ مسجد حاضر نہیں ہو پاتا، کبھی مسجد غائب رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی تو اللہ کے فرشتے اس کو ڈھونڈتے تراشتے، کہاں یہ لوگ، کہاں وہ نمازی جو مسجد میں آتا تھا. دنیا والے آپ کی عزت کرے نہ کرے، دنیا والے آپ کو دوست بنائے یا نہ بنائے، دنیا والے آپ کی خبرگیری کرے یا نہ کرے، لیکن فرشتے آپ کی خبرگیری کرتے ہیں. اگر آپ بیمار پڑتے ہیں تو آپ کی عیادت کرتے ہیں، اگر آپ کسی کام میں مشغول ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کی معاونت کرتے ہیں، فرشتے آپ کی مدد کرتے ہیں. کون ہے وہ شخص؟ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہو، جو مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط رکھتا ہو، جو مسجد میں ہمیشہ آتا ہو، مسجد کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لیتا ہو، مسجد میں نماز پڑھتا ہو، مسجد میں اللہ کی دعا، اللہ کے لیے دعائیں کرتا ہو، اللہ سے دعائیں کرتا ہو، مسجد میں توحید سیکھتا ہو، مسجد میں تلاوت قرآن کرتا ہو، مسجد میں ذکر و اذکار کرتا ہو. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، پہلے زمانے کا ذکر کر رہے ہیں کہ سلف کے زمانے میں، ائمہ محدثین کے زمانے میں یہ مسجدیں مرکزی حیثیت ہوا کرتی تھی، یہ مسجدیں یونیورسٹی کی حیثیت ہوا کرتی تھی. مسجدوں میں لوگ آتے تھے اور علماء سے، ائمہ سے، نبلاء سے، فضلاء سے علم حاصل کرتے تھے اور ارشادات، اسلامی تعلیمات اور توجیہات کو سیکھتے تھے یہ مساجد سے. آج اگر یہ امت بستی میں ہے، ذلت کی مار کھا رہی ہے، امت در در بھٹک رہی ہے، تو امت کے لوگوں کو سوچنا ہوگا، سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا کہ کہیں ہمارا رشتہ مسجد سے دور تو نہیں ہو گیا ہو، مسجد سے ہمارا رشتہ منقطع تو نہیں ہو گیا ہو، کہیں ہم اللہ کے گھر کو ویران تو نہ کر دیے ہوں. ہم غور کرتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم چلاتے ہیں، مسجدیں ڈھا دی گئی، مسجد پر حکومت کی نظر ہے. قسم اللہ کہ آپ مسجد کو ڈھاتے ہیں. اگر آپ مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، بڑے افسوس کی بات ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے. مسجد میں مؤذن ہے، امام صاحب ہے اور ایک شخص ہے، تین شخص ہے جو مسجد کو سنبھالے ہوئے ہیں. مسجد تو شاعر اللہ ہے، مسجد کا لاج رکھے ہوئے 3 شخص ہیں. محلے والے سو رہے ہیں، کنبے والے سو رہے ہیں، قبیلے والے سو رہے ہیں. اللہ کی قسم اللہ کی اسلاف ایسے اسلاف گزرے ہیں. حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 30 سال سے میں مسجد میں اس وقت حاضر ہوتا جب آذان کا وقت بھی نہ ہوتا، یعنی مؤذن کے آذان دینے سے پہلے میں مسجد میں حاضر ہوتا. میرے بھائی یہ تھے، یہ ہمت، یہ حوصلہ، یہ ایمان والے
یہ شان والے مرد جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا میں ذکر فرمایا ہے۔ اگر آپ مسجد آتے ہیں، مسجد کو آباد کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر و ترقی میں حصہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ خوش ہو؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ خوش ہو، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے، اللہ جس سے راضی ہو جائے، دنیا پوری دنیا ایک طرف ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، تو یہی ہمارے لیے کامیابی کی بات ہے۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں رضا الناس غایۃ لا تدرک، اگر آپ ہر شخص کو خوش کرنے چلیے گا، یہ بھی خوش وہ بھی خوش، قسم اللہ کی آپ ہر انسان کو کبھی خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو خوش رکھیے، دنیا والے پوری دنیا آپ کے مخالف رہے لیکن اللہ کو خوش رکھیے، یہی آپ کی کامیابی کی علامت ہے۔ تو اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے کوئی بندہ جب گھر سے وضو کر کے مسجد آتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، مسجد سیاست کرنے کے لیے نہیں، مسجد گھر کا غصہ مسجد میں اتارنے کے لیے نہیں، مسجد کے ذمہ داروں کو جلی کٹی سنانے کے لیے نہیں، بلکہ مسجد اللہ کے ذکر کے لیے آتا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے، حدیث پڑھنے کے لیے آتا ہے، عقیدہ سیکھنے کے لیے آتا ہے، عقیدے کو ٹھیک کرنے کے لیے آتا ہے، قساوت قلبی ہے، کٹھور پنی ہے، دل سخت ہو گیا ہے، دل کو نرم کرنے آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صحیح سے وضو کرے اور مسجد آئے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تبشبش اللہ علیہ کما یتبشبش اہل الغائب بطلعته، کہ اللہ تعالی مسجد آنے والوں سے خوش ہوتا ہے اسی طرح جس طرح آپ کے گھر کا کوئی فرد پردیس میں ہو، اجل غریب الدیار ہو، اجنبی ہو، جب کوئی آپ کے گھر کا کوئی شخص، آپ کے گھر کا کوئی فرد پردیس سے آتا ہے تو پورا گھر خوشی سے مچل اٹھتا ہے، سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، سارے لوگ ترغیب اور تقریب کے لیے، سارے لوگ ویلکم کرنے کے لیے اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں، اس کا بیگ چھین لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اگر آپ مسجد آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ فضیلتیں، یہ برکتیں، یہ ساری چیزیں آپ کو مسجد سے ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وہ لوگ جو مساجد آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، وہ لوگ جو مسجد میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے، اس پر نعمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پل صراط میں اس کو اچھی طریقے سے اسے پار کرنے کی توفیق دے گا۔ جو مسجد آتے ہیں، مسجد آباد کرتے ہیں، مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، نعمت عطا کرتا ہے، اور پل صراط کی عبوری اس کے لیے آسان کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، اسے روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، سلمان فارسی نے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اے ابو دردہ تم مسجد کو لازم پکڑو، ابو دردہ تم مسجد کو لازم پکڑو، مسجد میں اپنے وقت کو گزارو۔ تو اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی شخص کا گھر ہے، اور جو شخص مسجد آتا ہے اللہ تعالیٰ پل صراط سے اس کو آسانی سے پار کر لگا دے گا، آسانی سے وہ پل صراط پار کر جائے گا۔ ذرا سوچیے، پل صراط جو جہنم کے اوپر نصب کیے جائیں گے جنت میں داخلے کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے پل صراط سے ہم سب کو گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ جائیں گے تیزی کے ساتھ، کچھ لوگ پھسل جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پل صراط میں وہ شخص آسانی سے گزر جائے گا جو مسجد آتا ہے، مسجد میں نماز پڑھتا ہے اور مسجد کو تعمیر کرتا ہے، مسجد کو آباد رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد آنے والے کو، مسجد تعمیر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی وہ شخص جو مکہ جا کر حج کرتا ہے،
احرام پہن کر جو لوگ حج کرتے ہیں اس کا ثواب ملتا ہے جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، مسجد کو تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، وہ شخص جو مسجد کا قصد کرے، جو اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلے اس نیت کے ساتھ کہ مسجد میں جا کر ہم فرض نماز پڑھیں گے، تو اسے اللہ تبارک و تعالی احرام پہن کر حج کرنے والے کے برابر ثواب دے گا۔ ذرا سوچئے، ہم یہاں بیٹھ کر حج کے برابر ثواب لینے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حج کے برابر ثواب ملے، ہم کتنے گناہ گار ہیں، ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہوں میں ہم لت پت ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرہ کا ثواب عطا کرے، تو آپ کو مسجد کو آباد کرنا ہوگا، مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا، مسجد کی فعالیت اور مرکزیت کو سمجھنا ہوگا۔ وقت زیادہ ہو جا رہا ہے، لیکن میں ایک دو باتیں اور کہہ کر رخصت ہو رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ مساجد یہ یونیورسٹی ہے۔ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، مسجد تعلیم کا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک آپ سیرت کی کتابوں اور تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کو ملے گا بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے مجددین، مصلحین، ریفارمرز، بڑے بڑے انجینئر اسی مسجد سے بنے۔ مسجد وہ پہلا یونیورسٹی ہے جہاں سے صحابہ کرام، علماء صحابہ کرام کی کھیپ پوری دنیا کے اندر پھیل گئی۔ اصحاب صفہ کا نام سنا ہوگا، یہ لوگ مسجد میں رہتے تھے اور مسجد میں پڑھتے رہتے تھے۔ اسی طرح بہت ساری، خود ہمارے ہندوستان کے اندر آپ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھے اور دیگر علماء کو پڑھیں، انہوں نے مسجد سے پوری دنیا کو پڑھایا، مسجد سے پوری دنیا کو پڑھایا۔ اس لیے مسجد کو اشاعت علم کا ذریعہ بنائیں، مسجد میں دروس کا اہتمام کریں، مسجد میں آپ آئے، علماء سے سیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے بڑوں کو مسجد سے جوڑیے۔ اسی طرح مسجد اگر آپ آئیں گے تو آپ وقت کی پابندی کا آپ کو عادت ہو جائے گی۔ مسجد میں آنا ہے، نماز اس کے وقت پر مقرر ہے۔ مسجد آئیں گے تو آپ کو ڈسپلن اور تنظیم آپ سیکھ جائیں گے، کیسے زندگی میں رہنا ہے، سلیقے سے رہنا ہے، سلیقے سے زندگی گزارنی ہے، یہ سبق آپ کو مسجد سے ملے گا۔ اسی طرح طہارت اور نظافت، اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو آج پھیلائی جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ مساجد اور مدارس دہشت گردی کا اڈے ہیں۔ قسم اللہ کی یہ جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ ہے۔ مسجد امن کی جگہ ہے، یہ مسجد ہے جہاں سے ہم تعلیم دیتے ہیں کہ حرام ہے کہ کوئی شخص کسی انسان کو بغیر عذر کے قتل کرے، حرام ہے کہ حرام ہے انسان پر، مسلمان پر کہ جھوٹ بولے، حرام ہے کہ سود کھائے، حرام ہے کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچائے، حرام ہے ایک مسلمان پر کہ اپنے پڑوسی کو ستائے اور تکلیف دے، اگرچہ اس کا پڑوسی کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ تعریف ہم مساجد سے دیتے ہیں۔ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن ہم یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مساجد کی اہمیت، اس کی ضرورت اور اس کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں مساجد کی فعالیت اور مرکزیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارا رشتہ مسجد سے جوڑ دے۔ اللہ تعالی ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے، مسجد میں روزہ، مسجد میں ہمیں عبادت کرنے، مسجد میں پڑھنے لکھنے، دیکھیں مسجد میں پڑھنے کا، مسجد میں سیکھنے کا ایک الگ ہی منظر ہوتا ہے، یہاں روحانی منظر ہوتا ہے، یہاں جو پڑھتا ہے وہ اس کے دل تک اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔